صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. سامعین اکرام، اولیاء کرام کی بارگاہ میں ادب، اس موضوع پر، اس عنوان پر ہمارا جو چرچا ہے وہ جاری ہے الحمدللہ. پچھلے ویڈیو میں ہم نے چند آداب بیان کیے جن کا خیال رکھنا اولیاء کرام کی بارگاہ میں بہت ضروری ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ سارے آداب سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور آپ ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش میں ہوں گے. دیکھیے، یوں سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہ کے، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں رہ کے اللہ تک پہنچنے کے ایک لمبے سفر میں آپ کی سواری ہے ادب. آپ کی سواری کا نام ہے ادب. تو جس کی سواری بہترین ہوگی وہ خدا تک جلد ہی پہنچ جائے گا، اسے خدا کی قربت مل جائے گی. اور جس کی سواری ٹھیک ٹھاک ہوگی وہ پہنچتے پہنچتے دیر لگا دے گا، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ پہنچنے سے پہلے ہی اس کی زندگی ختم ہو جائے، اللہ بچائے. اور جس کی سواری ٹوٹی پوٹھی ہوگی، کمی والی ہوگی، ایسے شخص کو تو پہنچنا ہی نہیں ہے، راستے میں ہی رک جانا ہے. تو اس لیے اللہ سے تعلق رکھنے والے ہستیوں کی بارگاہ میں، اللہ سے تعلق رکھنے والے ولیوں کی بارگاہ میں اتنا ادب ظاہر کریں، اتنا ادب ظاہر کریں کہ خدا خوش ہو جائے. خدا کیوں خوش ہوگا؟ کیونکہ آپ ادب اسی لیے ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کا اللہ سے تعلق ہے. اگر ان کا خدا سے تعلق نہ ہوتا تو کیوں ادب کرتے ہم، کیوں تعظیم کرتے؟ تو ہمارا ادب کرنا خدا کے لیے ہے، تعظیم کرنا خدا کے لیے ہے. تو خدا یوں کہہ کے خوش ہوگا کہ جب میرے ہو جائیں، جب میرے کسی ولی کا یہ اتنا ادب کر رہا ہے، میرے ہیں سمجھ کر اتنا ادب، تو میرا کتنا ادب کرے گا. صرف مجھ سے تعلق ہے اس لیے اتنی تعظیم ہے، تو میری کتنی تعظیم کرے گا. اس لیے اللہ خوش ہو جائے گا اور آپ کو قربت ملے گی. تو ہمارا ادب کرنا صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ سے ان کا تعلق ہے، اس لیے ہے. اس بات کو سمجھ لیجیے گا. بہرحال آج کی تقریر میں بھی چند آداب ہم بیان کریں گے انشاءاللہ المستعان. سماعت فرمائیے گا. پچھلے ویڈیو میں یا پھر پچھلی تقریر میں ہم نے جن آداب کو بیان کیا ان میں سب سے اہم ادب ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یعنی کہ جس آیت کو ہم نے شروعات میں تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. ہم نے بتایا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سے تعلق ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جانا
درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے ولیوں کا بھی خدا سے تعلق ہونے کی وجہ سے اور اولیاء کرام نبی کے وارث ہونے کی وجہ سے ان سے بھی آگے بڑھ جانا درست نہیں، ہم نے سمجھایا۔ تو جب کوئی پیر ولی خدا آپ کو کوئی مشورہ دیں تو ان سے آگے بڑھ کر آپ ہرگز ان کو کچھ مشورہ نہ دیں۔ اس سے بہتر یہ ہوگا سرکار، یہ نہ کہیں۔ جب وہ صلاح دیں تو قبول کر لیں دل سے، پورے دل سے۔ دیکھیے، جو شخص اللہ سے تعلق رکھنے والے سے مشورہ لے کر اس کے خلاف کرتا ہے یا پھر ان سے آگے بڑھ کر ان کو کوئی مشورہ دیتا ہے تو ایسے شخص کا انجام برا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ اس کی ایک مثال ہمیں سیرت مبارکہ کے اندر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ملتی ہے۔ شعب الایمان جو مشہور کتاب ہے، اس میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جاء ثعلبۃ بن حاطب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثعلبۃ بن حاطب نام کا ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ فقال یا رسول اللہ ادع لی ان یرزقنی مالا، ادع اللہ لی ان یرزقنی مالا، کہ اے رسول خدا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بہت مال دے، اللہ مجھے مال عطا کرے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ثعلبہ قلیل ما تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، فرمایا اے ثعلبہ، زیادہ مال ہو کر شکر نہ کر پانے سے بہتر ہے کہ کم مال ہو اور شکر کر پاؤ تم۔ پھر سے دہراتا ہوں، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ثعلبہ، زیادہ مال ہو کر شکر نہ کر پانے سے بہتر ہے کہ تمہارے پاس کم مال ہو جس کا تم شکر ادا کر سکو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تو ثعلبہ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جی سرکار آپ نے کہا تو صحیح، نہیں چاہیے مالدار نہیں بننا ہم کو بول کے اگر چلے جاتا تو بہتر ہوتا، لیکن آگے بڑھ گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو مشورہ دینے لگے۔ ثعلبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ لی ان یرزقنی مالا، پھر سے سوال دہرائیں، یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ ہم کو اللہ مال عطا فرمائے۔ فواللہ لئن اعطانی اللہ لاصدقن لاتصدقن ولافعلن، کہ اللہ کی قسم اگر اللہ مجھے مال عطا کرے تو میں صدقہ کروں گا، شکر کروں گا، صالحین میں سے ہو جاؤں گا، ایسے سب کہنے لگے۔ بارگاہ رسالت سے کیا حکم ہوا، کیا مشورہ ہوا؟ تم شکر نہیں کر پاؤ گے، یہ اشارہ کیا گیا، لیکن آگے بڑھ گیا، مشورہ دیا، پھر سے دعا کرنے کو کہا کہ ہم تو کریں گے، ہم تو شکر کر پائیں گے، تو یہ بے ادبی ہو گئی۔ آگے دیکھیے کیا ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزقہ مالا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی بارگاہ میں عرض کر دیا، اے اللہ مال دے دے۔ قال فصارت له غنیمة فكان يشهد مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلما كثرت غنمه ونمت خرج من المدینة فكان لا يشهد مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا المغرب والعشاء۔ پھر حال یہ ہوا کہ ان کو بہت مال مل گیا، ثعلبہ کے پاس بہت مال آ گیا، تو مال آنے سے پہلے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ رہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیشہ ملتی تھی ان کو. لیکن جب مال ملا، ان کے پاس جو بھیڑ بکریاں تھیں ان میں برکت ہو گئی، زیادہ ہو گئے، وہ ان کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو مدینے سے باہر جانا پڑا. بزنس کا کام ہوگا، مدینے سے باہر چلے گئے وہ. تو اس لیے صرف مغرب اور عشاء اس وقت میں حاضری دیتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. فنمت غنمہ، پھر سے ان کی بھیڑ بکریوں میں برکت ہو گئی اور زیادہ. فتقدم، بزنس میں وہ آگے بڑھ گئے. فکان لا یشہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الجمعہ، پھر جمعہ کے دن آنے لگے. صرف جمعہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے اور کسی دن نہیں آتے تھے. فنمت غنمہ وکثرت، اور مال بڑھ گیا. فتقدم، اور آگے بڑھے وہ. فکان لا یشہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جمعۃ ولا فی غیرہا، پھر تو صاحب کا کوئی ایڈریس ہی نہیں، نہ جمعہ کے دن آتے تھے نہ کسی عید کے دن آتے تھے. قال فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجالا یأخذون الصدقہ، جب کسی کے پاس بکریاں ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. فذهبوا الیہ فقال لهم اذا فرغتم وانصرفتم اجعلوا طریقکم علی. تو جب صحابہ اکرام پہنچے ثعلبہ کے پاس تو ثعلبہ نے بہانہ بنایا، آپ ایک کام کیجئے، پہلے لوگوں سے لے کر آ جائیں، سب سے لے کر جب واپسی ہوگی تو ہمارے پاس آئے. ایسے کہہ کے ٹالنے دیکھا تاکہ واپسی کے وقت اگر بھول جائے تو اچھا ہے. تو فلما فرغوا وانصرفوا اتوہ، لیکن صحابہ اکرام جب زکوٰۃ لے کر، سب سے زکوٰۃ لے کر فارغ ہوئے تو واپس ثعلبہ کے پاس پہنچے. فقال واللہ ما هذه الا جزیہ، آپ لوگ زکوٰۃ نہیں جزیہ لینے کے لیے آئے، ہم نہیں دے سکتے. انکار کر دیا. کس کے رسول بن کے آئے ہیں؟ رسول خدا کے رسول بن کر آئے ہیں وہ صحابہ اکرام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو کتنی بڑی بے ادبی ہو گئی. آگے فرمایا فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرُوهُ بِمَا قَالَ، تو بارگاہ رسالت میں پہنچے صحابہ اکرام اور جو ہوا وہ خبر کی کہ بتایا کہ ثعلبہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تب آیت نازل ہوئی وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، سورہ توبہ کی آیت ہے، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ان میں سے کچھ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے تو ہم صدقہ کریں گے اور صالحین میں سے ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، اور جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا تو بخلوا بہ، تو انہوں نے بخل کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ کنجوسی کی. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور منہ پھیر کر پلٹنے لگے. اللہ نے آیت نازل کی فَلَمَّا نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ جَاءَ بِصَدَقَتِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَأْخُذَهَا. جب قرآن نازل ہو گیا تو ثعلبہ کا خوف شروع ہو گیا، سیدھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے زکوٰۃ لے کر، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا، نہیں لیں گے کہہ دیا. تو جب موقع دیا جائے خدمت کا، جب موقع ملے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، جب موقع ملے تبھی خرچ کر لینا چاہیے. پھر موقع جب ہاتھ سے نکل جائے تو کوئی فائدہ نہیں. فلما قبض صلی اللہ علیہ وسلم جاء بصدقته الى ابی بکر فابى ان ياخذها وقال شيء لم ياخذها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اخذها. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ثعلبہ پھر زکوٰۃ لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جس کو لینے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا ہو اس کو میں کیسے قبول کروں؟
میں کیسے قبول کروں؟ تو انہوں نے بھی انکار کیا. اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو جاء بصدقته الی عمر، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے صدقہ لے کر، زکوٰۃ لے کر. فابا ان یاخذها، تو آپ نے بھی لینے سے انکار کر دیا. فرمایا شیء لم یاخذها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا ابو بکر لا آخذها، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا، جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لینے سے انکار کر دیا ہو، اس کو بھلے میں کیسے قبول کروں؟ آپ نے بھی قبول نہیں کیا. تو قال الشیخ احمد رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد شعب الایمان میں امام احمد کا قول نقل کیا گیا ہے، وَإِنَّمَا لَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة مالہ وجرى فی ذلك ابو بکر وعمر علی سنته لأنه كان قد نافقا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لیے انکار کیا لینے سے کہ وہ شخص منافق ہو چکا تھا، اور اس کے نفاق کی بات قرآن میں آ گئی تھی. والکتاب الذی نزل فی شانہ ناطق بذلک حیث قال فاعقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ. اس آیت کے بعد ہی اللہ نے فرما دیا کہ اس کے پیچھے ان کے دل میں اللہ نے نفاق رکھ دیا، اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا. تو سامعین کرام، اگر ثعلبہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تم شکر نہیں کر پاؤ گے، سمجھایا، تو اگر ثعلبہ قبول کر لیتا تو یہ انجام نہیں ہوتا. جی سرکار، جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قبول کیا، ہم کو مال نہیں چاہیے، اگر کہہ دیتا تو یہ حشر نہیں ہوتا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ سے تعلق رکھنے والے کچھ مشورہ دیں تو اس کو پورے دل سے قبول کریں، ان سے آگے بڑھ کر ان کو نہ سمجھائیں کہ اس سے بہتر یہ ہوگا. وہ کچھ کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں تو ان سے یہ نہ کہیں نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بے ادبی ہو جاتی ہے. اس کا خیال رکھیں. اور ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کے ولیوں سے، اللہ سے تعلق رکھنے والے اولیاء کرام سے مشورہ لینے کو جب آئیں آپ تو خالی دل لے کر آئیں، خالی دل، کوئی اچھا نہ ہو آپ کے دل میں، کیونکہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں انہی کے لیے مشورہ ملتا ہے، انہی کے لیے مشورہ فائدہ مند ہوتا ہے جن کے دل میں اپنی کوئی اچھا نہیں ہوتی ہے. آپ پہلے سے اپنی کوئی خواہش ہو، بہت خواہش ہے آپ کو، پھر آپ مشورہ لینے کے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کو گھر بننا ہے تو آپ نے زمین خریدی، رجسٹریشن بھی کر لیا، کروڑوں روپے لگا دیے، پھر انجینئر صاحب کو پلان بنانے کے لیے پیسہ دیا، پھر انجینئر صاحب کو ایڈوانس بھی دے دیا، پھر آپ کو لگا کہ ایک بار مشورہ لے لیتے ہیں، تو آپ پہنچے. اب آپ کے دل میں بہت خواہش ہے نا کہ کسی بھی طرح وہاں پر آپ کو ہونا ہی ہے، گھر تو چاہیے آپ کو، تو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر مشورہ آپ کے مرضی کے مطابق نہ آئے تو آپ قبول نہیں کر پائیں گے، آپ کی خواہش اس مشورے پر غالب آ جائے گی. جب وہ کہیں گے کہ تمہارے لیے وہاں بہتر نہیں ہے، کبھی کہیں گے کہ بہتر ہے تو بہتر ہے ہی کہیں گے، کبھی یوں کہہ دے کہ وہاں تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، کوئی اور جگہ گھر بناؤ، تو آپ کا دل کہے گا ارے رجسٹریشن ہو گیا ہے. آپ کی خواہش اتنی تھی کہ آپ نے سب کچھ کر دیا، اب آپ کی خواہش ان کے مشورے پر غالب آ رہی ہے. جس طرح ثعلبہ کے واقعے میں ہم نے سمجھایا کہ ثعلبہ کو امیر بننے کی خواہش تھی، کسی بھی طرح مال ہونا ہی ہونا ہے، مالدار بننا ہی ہے. تو جب بارگاہ رسالت سے مشورہ آیا کہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، شکر نہیں کر پاؤ گے، تو اس مشورے پر غالب ہو گئی اس کی خواہش. کہنے لگا کہ رسول اللہ دعا کر دیجیے، ہم شکر کر لیں گے. آگے بڑھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب آپ بھی دل میں کوئی خواہش دبا کر آ رہے ہیں تو جب وہ مشورہ دیں گے تو آپ قبول نہیں کر پائیں گے. اسی لیے اولیاء کرام کی بارگاہ میں انہی کے لیے فیصلہ کام آتا ہے، انہی کے لیے مشورہ بہترین ملتا ہے جن کے دل میں اپنی کوئی اچھا نہیں ہوتی. سچا مرید تو وہی ہے
جس کے دل میں اپنی کوئی اچھا نہ ہو، ہاں خیال آ سکتا ہے کہ یہ کر لوں یہ بہتر ہوگا، پوچھ لیتے ہیں، ایسے خیال آ کر پوچھنا الگ بات ہے، خواہش آ کر پوچھنا الگ بات ہے۔ آپ کو بہت خواہش ہے تو آپ کر لیجئے، جو ہونا ہو جائے گا، دیکھا جائے گا، کیوں پوچھ رہے ہو بارگاہ میں آ کے؟ یہ کھیلنے کی بارگاہ تھوڑی ہے، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کھیلنے کی بارگاہ تھوڑی ہے۔ آپ کو خواہش ہے، آپ کو کسی بھی طرح وہ کرنا ہی ہے، تو کیوں پوچھ رہے ہیں خام خواہ؟ کر لیجئے۔ کسی شخص کو امریکہ جا کر کمانے کا خواب ہے، خواہش ہے، دن رات وہی سوچ رہا ہے، ویزا بنا لیا، ٹکٹ کرا لیا، پھر یوں ہی پوچھ رہا ہے ایک بار ولیوں سے کہ جاؤں کہ نہیں۔ اگر نہ جائیں کہہ دیں تو وہ خواہش غالب آ جائے گی۔ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ کے ولیوں سے کچھ مشورہ لینے سے پہلے دل میں جھانک کر دیکھ لیں کہ آپ کے دل میں کیا کوئی خواہش غالب آ رہی ہے۔ ایک بار پوچھ لیں کہ اگر وہ کہیں کہ اس میں بہتری نہیں ہو، اس میں تمہارے لیے بہتری نہیں ہے، اگر وہ کہہ دیں تو کیا تمہارا دل قبول کرے گا؟ یہ سوچ لیں، اس کے بعد ان سے کچھ مشورہ لیں، تبھی آپ کے لیے مشورہ فائدہ مند ہوگا، تبھی آپ قبول کر پائیں گے۔ اس کا خیال رکھیں۔ اور کچھ لوگوں کو وسوسہ ہے۔ کیسا وسوسہ؟ پہلے اللہ کے ولیوں سے کچھ مشورہ لیتے ہیں، پھر گھر جا کے سوچتے ہیں ایک بار استخارہ بھی کر لیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے، کیونکہ اللہ تو ولیوں سے بڑا ہے نا۔ اس لیے دیکھیے، اللہ سے آپ استخارہ کریں گے تب بھی اللہ کے طرف سے کوئی مشورہ ملے گا، اللہ کے ولیوں سے مشورہ لیں گے تب بھی اللہ کے ولی خدا ہی سے الہام کے بنا پر کچھ کہیں گے، تو دونوں اللہ کے طرف سے ہیں۔ کیوں وسوسہ؟ پھر جب استخارہ کرنا تھا تو کہ اللہ کے ولیوں کے پاس کیوں پہنچے؟ استخارہ کرتے آپ، پہلے استخارہ کریں گے تو پہلے نماز صحیح ہو، آپ کی قبول ہو نماز، پھر خشوع خضوع کے ساتھ نماز ہو، پورے شرائط پورے کرتے ہوئے نماز پڑھیں، اللہ کے خوف کے ساتھ نماز پڑھیں، پھر جب دعا کریں گے تو شرائط پورے کرتے ہوئے دعا کریں، پھر شاید کوئی اشارہ اللہ کی طرف سے مل جائے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب ولیوں کے پاس آئیں تب بھی اللہ کے طرف سے جب الہام ہوگا تبھی وہ آپ کو کچھ بتائیں گے۔ اگر اللہ کے طرف سے الہام نہیں ہو آپ کے معاملے میں تو وہ کہیں گے فی الحال رک جاؤ، ابھی نہیں، بعد میں بتائیں گے۔ وہ اگر اپنی اچھا سے بتانے والے ہوتے تو ان کے پاس ہم کیوں پہنچتے؟ اگر میرے پاس کوئی شخص آئے کچھ مشورہ لینے کے لیے تو میں کہوں گا، اپنے دماغ سے سوچوں گا، ہاں دماغ لڑا کے کہوں گا کہ یہ صحیح ہے۔ لیکن اللہ کے ولیوں کے بارے میں آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ اپنے دماغ سے کچھ کہتے ہیں، اپنے من سے کچھ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ سے جن کا تعلق ہے وہ ہمیشہ آپ کے معاملے میں جو بہتر ہے وہ اگر اللہ کے طرف سے الہام ان کو ہو تبھی کہیں گے، ورنہ کہیں گے فی الحال رک جاؤ، ہم آپ کے معاملے میں بعد میں فیصلہ سنائیں گے۔ تو یہ جو وسوسہ ہے، پہلے اللہ کے ولیوں سے پوچھا، پھر جا کے گھر میں استخارہ کیا، تو یہ آپ کے یقین کی کمزوری ہے۔ آپ ابھی تک یقین آپ نے نہیں کیا کہ میرے جو پیر ہیں وہ خدا کے الہام سے بولتے ہیں۔ آپ ابھی بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ عام لوگوں کی طرح وہ بھی دماغ سے بتا رہے ہیں، سوچ کے بتا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسی سوچ بے ادبی والی سوچ ہے۔ اسی لیے ان سے مشورہ لینے کا معاملہ کرٹیکل ہے، تھوڑا سوچ سمجھ کے کر لیجئے گا۔ پہلی بات، دل میں جھانک کر دیکھیں اپنی کوئی خواہش ہے کہ نہیں۔ خواہش بہت زیادہ ہے اور یہ لگ رہا ہے اگر کوئی مشورہ آئے گا تو ہم قبول نہیں کر پائیں گے، تو آپ تو مرید بنے ہی نہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ایسا کوئی شخص کرتا ہے تو وہ تو پہلے مرید بنا ہی نہیں۔ جو مرید ہوگا اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوگا، وہ جو وہ کہیں وہ کرنے کو تیار ہوگا۔ ٹھیک ہے، جب آپ کی خواہش آپ پر غالب آ رہی ہے، آپ کو معلوم ہو رہا ہے، تو ہمیشہ اپنی خواہش کو پوری کر لیں جب تک وہ حلال ہے۔ پوچھنے کے لیے نہ آئیں، کیونکہ آپ بے ادبی کر بیٹھیں گے، انجام برا ہوگا، اس کا خیال رکھیں۔ دوسرا ادب، امام شعرانی اپنی کتاب انوار القدسیہ کے اندر فرماتے ہیں، وَكَانَ سیدی علی بن وفا رحمہ اللہ۔ انوار القدسیہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر صرف آداب بیان کیے ہیں، اللہ کے ولیوں کا ادب بیان کیا گیا ہے۔ وَكَانَ سیدی علی بن وفا رحمہ اللہ، میرے پیر
علی ابن وفا رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تغتر ایھا المرید بحلاوت کلام شیخک لک وتظن انک صرت عنده فی اعلی مقام۔ اے مرید، تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا، کب؟ جب تمہارے پیر تم سے میٹھے بول بولیں، تم سے محبت سے کلام کریں، تمہارا اکرام کرتے ہوئے تمہیں کلام کریں، تم ہرگز یہ نہ گمان کر لینا کہ تمہارا مقام بڑا ہے اس لیے تم سے ایسے کلام ہو رہا ہے، ہرگز یہ گمان نہیں کرنا۔ جب پیر آپ سے کوئی میٹھے بول بولیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کچھ ہوں، میرا مقام کچھ ہے، میں کچھ بننے والا ہوں، میں تو پیر سے بہت قریب ہوں، ان کا خاص ہوں۔ یہ گمان کرنا بے ادبی ہے، کیونکہ وہ دل ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں تو آپ بے ادبی کر رہے ہیں، اور ان کے لہجے کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں، کیونکہ ان کا لہجہ ہی ایسا ہے، ان کے اخلاق ہی ایسے ہیں کہ وہ سب سے میٹھے بول بولتے ہیں، سب سے محبت سے بات کرتے ہیں۔ جو بھی ان سے بات کرے گا اس کو یہی لگے گا کہ ہم بہت قریب ہیں، اتنی قربت کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ کلام فرماتے ہیں۔ تو آپ جب آپ سے میٹھے بول بولے جائیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا مقام بڑا ہے، آپ ہمیشہ انکساری کے دامن کو، خاکساری کو تھامے رہیں، عاجزی اختیار کریں، ہمیشہ یہی سوچیں کہ ہم تو ادنا سے غلام ہیں، ہمارے جو پیر بھائی ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ پیر سے قریب ہیں، ہم سے بھی زیادہ اعلیٰ مقام میں ہیں۔ جب آپ ایسے خیال رکھیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اس کا خیال رکھیں۔ تیسرا ادب، وَمِن شَأْنِهِ، امام شعرانی اپنی کتاب انوار القدسیہ کے اندر پھر فرماتے ہیں وَمِن شَأْنِهِ أَن يَفْرَحَ إِذَا نَقَصَهُ شَيْخَهُ بَيْنَ إِخْوَانِهِ، کہ سچے مرید کی پہچان یہ ہے کہ جب پیر لوگوں کے سامنے اس کی کمی بیان کرے، لوگوں کے سامنے اس کی کمیاں ظاہر کریں تو سچا مرید خوش ہو جائے، خوش ہو جائے۔ کیوں؟ فَإِنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى شِدَّةِ اعْتِنَائِهِ بِهِ وَرَجَائِهِ لَهُ الْخَيْرَ وَالتَّرَقِّ، کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے، پیر کا یوں لوگوں کے سامنے آپ کی کمی بیان کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کو اپنا چکے ہیں، آپ ان کے اپنے ہو چکے ہیں، آپ کو پاک کرنے کا ارادہ ہو چکا ہے، آپ کو خدا تک پہنچانے کی کوشش شروع ہو چکی ہے، آپ کو وہ پاک کرنا چاہتے ہیں، ہر گندگی سے آپ کو دھلنا چاہتے ہیں، قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں قربت تب تک نہیں ملے گی آپ کو جب تک آپ کے دل میں گندگی ہو، آپ کے دل میں غصہ ہو، تکبری ہو، حسد ہو، بری سوچ ہو، گندی گندی تصویریں پڑی ہوں دل کے اندر، تب تک آپ قریب نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ آپ کی کمی آپ کو سنائی جائے، تو کبھی لوگوں کے سامنے بھی سنائیں گے، کبھی تنہائی میں سنائیں گے، جیسے بھی سنائے اس میں حکمت ہوگی، اس میں وجہ ہوگی کیوں ایسے سنایا جا رہا ہے، آپ کو پاک کرنا چاہ رہا ہے۔ اور آگے فرمایا ہرگز مرید یہ گمان نہ کرے کہ پیر کا یوں لوگوں کے سامنے میری کمی بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے ولیوں سے بڑھ کر آپ سے کوئی اور محبت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ عبسہ کے اندر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بیٹوں سے بھاگے گا، سب کا دشمن بن جائے گا، ابھی تو بھاگ رہا ہے۔ تو جس قرآن نے سورہ عبسہ کے اندر یہ فرمایا، اسی قرآن نے سورہ زخرف میں یہ بھی فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، گہرے دوست بھی دشمن ہوں گے۔ تو جب دشمن ہیں تبھی تو بھاگ رہے ہیں، ماں کو دیکھ کر، باپ کو دیکھ کر۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا الا المتقین، متقین کے علاوہ جو لوگ پرہیزگار ہوں گے وہ دشمن نہیں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے سورہ زخرف میں۔ تو یہ جو وہابی کہتے ہیں کوئی کام نہیں آئے گا، یہ غلط ہے۔
محشر میں ایسا وقت ہے جب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. محشر الگ الگ اوقات میں بٹا ہوا ہے. ایسا وقت ہوگا جب کوئی نبی شفاعت کرنے سے انکار کر دے گا، ہر نبی. تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا موقع ہوگا. تب کوئی نبی کوئی ولی کچھ نہیں کہے گا. لیکن جب شفاعت کا موقع ولیوں کا آئے گا تب ولی بھی شفاعت کریں گے، کام آئیں گے، آپ کے ضرور کام آئیں گے. تو اللہ نے فرمایا الا المتقین، متقین کے علاوہ سب دشمن ہوں گے. تو متقین دشمن نہیں ہوں گے. معلوم یہ ہوا جب دوست ہوں گے تو ساتھ دیں گے نا. اور اللہ کے ولیوں کی تقوی کی گارنٹی قرآن نے دے رکھی ہے. سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. تقوی کی گارنٹی قرآن نے دے رکھی ہے. اولیاء اکرام متقین میں سے ہیں بلا شبہ، بلا شبہ. تو قرآن نے فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے متقین کے علاوہ، پرہیزگار لوگوں کے علاوہ. تو پرہیزگار لوگ اولیاء کرام ہیں بلا شبہ، بلا شبہ. تو جس دن آپ کو کوئی بھی کام نہیں آنے والا اس دن بھی آپ کا ساتھ وہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے ولی، اللہ کے ولی. تو اس لیے آپ سے اللہ کے ولیوں سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کر سکتا. تو جب وہ آپ کی کمیاں لوگوں کے سامنے بیان کریں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، نعوذ باللہ. بلکہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی ان کو پرواہ ہے. اسی لیے تو آپ کو دھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے تو آپ کو پاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی لیے تو آگے فرمایا وقد اجمعوا على ان الشيخ اذا راى مريده على سوء ادب او غفلة او يلغو في مجلس ولم يسجره ولم ينهره فقد مكر به وسعى في طرده عن صحبته. صوفیان کرام کا اجماع ہے کہ جب پیر کسی مرید کی بے ادبی پر اس کی پکڑ نہ کرے، جب پیر کوئی مرید کچھ غلطی کرے تو اس پر سختی نہ کرے، اس کی کمی بیان نہ کرے، تو سمجھ لینا کہ اس کو دور کرنے کا ارادہ ہو چکا ہے، اس کو قبول ہی نہیں کیا ہے ابھی. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ اگر آپ کے ساتھ سختی نہیں ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ ہمیشہ محبت ہی کا کلام ہو رہا ہے، میٹھے بول ہی بولے جا رہے ہیں، آپ غلطی کریں تو اس غلطی کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو ابھی آپ کے پیر نے اپنایا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہوئے ہیں آپ. اور اگر آپ سے سختی کی جا رہی ہے، اگر آپ کی کمیاں لوگوں کے سامنے بھی بیان کر دی جا رہی ہیں تو سمجھ لیجئے گا، خوش ہو جائیے گا کہ آپ کو انہوں نے اپنا لیا ہے، آپ ان کے اپنے ہو چکے ہیں، مقبول ہیں آپ. اس بات سے خوش ہو جائیں، یہ ادب ہے. چوتھا ادب امام شعرانی اپنی کتاب انوار القدسیہ کے اندر فرماتے ہیں وَمِن شَأْنِهِ أَن يَلْزَمَ الْأَدَبَ مَعَ شَيْخِهِ وَلَا يَطْلُبَ مِنْهُ قَطُّ كَرَامَةً. سچے مرید کی پہچان یہ ہے کہ وہ ادب کے دامن کو تھامے رہے اور ہرگز اپنے پیر سے یہ نہ کہے کہ سرکار ایک کرامت دکھا دیجیے گا. کہنا اور دل میں سوچنا دونوں ایک ہیں. ہم نے بتایا اولیاء کرام کی بارگاہ میں کہنا اور دل میں سوچنا دونوں برابر ہیں. جا کر کہا سرکار ایک کرامت دکھائے تو بھی صحیح، دل میں بیٹھ کر سوچا، مجلس میں بیٹھا ہے پیر کے سامنے اور دل میں سوچ رہا ہے کہ ایک کرامت ظاہر کر دیں تو اچھا ہے، تو یہ بے ادبی ہے. دل میں سوچنا بھی بے ادبی، جا کے کہنا اس سے بڑی بے ادبی. کیوں؟ فمن طلب من شیخه کرامہ حتی یتبعہ فہو الی الآن لم یؤمن بکون استاذہ من اہل العلم بطریق اہل اللہ. جو شخص اپنے پیر سے کرامت طلب کرے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ابھی تک یقین نہیں ہوا، اس کو ابھی تک یقین نہیں ہوا کہ اس کے جو پیر ہیں وہ پیر کامل ہیں، اس کے جو پیر ہیں وہ ولی خدا ہیں، اس کے جو پیر ہیں وہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ جاننے والے اہل اللہ ہیں. یہ ابھی تحقیق اس کو نہیں ہوئی ہے، اس کو یقین نہیں ہوا ہے. اس بات کی دلیل ہے کرامت طلب کرنا.
آگے فرمایا وقد کان الشیخ ابو العباس المرسی رحمہ اللہ یقول، ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں احذر ایھا المرید، اے مرید خبردار، ان تطلب من شیخک کرامہ، اپنے پیر سے ہرگز کرامت طلب نہ کرنا، حتی تتبعہ فی امرہ لک بالمعروف ونہیہ لک عن المنکر فإن ذلک سوء ادب، کیونکہ یہ بے ادبی ہے، وہو دلیل شکک فی دین الاسلام، بے ادبی ہے اور یہ دلیل ہے کہ تمہیں شک ہے۔ کس میں شک ہے؟ اسلام میں ہی شک ہے۔ کیوں؟ لأن ما دعاك إليه شيخك ليس هو شرعه انما هو شرع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تمہارے پیر تمہیں اپنے دین کی طرف تھوڑی بلا رہے ہیں، تمہیں یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ میں نیا دین لے کر آیا ہوں، مجھے میری پیروی کرو، نہیں، آپ کے پیر تو آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، انہی کی شریعت کی طرف بلایا جا رہا ہے، اسی پر چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو آپ کرامت کیوں طلب کر رہے ہیں؟ ویسے تو کرامتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی کہ تاریخ میں کتنی کرامتیں ملتی ہیں ہمیں۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی الاجمیری قدس اللہ سرہ العزیز کی تاریخ میں بھی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ تو جب کرامتیں ظاہر ہونی ہیں تب ظاہر ہو جائیں گی، اور اللہ نے آپ کے نصیب میں کچھ دیکھنا لکھا ہے تو آپ تو دیکھ ہی لیں گے، لیکن کرامت دیکھنے کا ارادہ مت کیجیے، کیونکہ وہی کرامت دیکھنا چاہتا ہے جس کا یقین پورا نہیں ہوا ہوتا ہے، جس کا یقین پورا نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ کرامت دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ کسی صحابی کی تاریخ میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اس صحابی نے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا ہو کہ یا رسول اللہ ایک معجزہ دکھا دیں، کسی صحابی نے ایسے نہیں کہا، کہ یہ بے ادبی ہے، آپ کو یقین نہیں ہے یہ بتا رہے ہیں، آپ بے ادبی ہے۔ کسی صحابی نے ایسے نہیں کہا۔ جنہوں نے بھی کہا، جنہوں نے بھی معجزہ طلب کیا، وہ یا تو انکار کرنے والے تھے یا تو منافق تھے، اور جب ان کے طلب پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا تب وہ راضی نہیں ہوئے، قبول کرنے کو تیار نہیں، ساحر کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ تو شیخ سے، پیر سے کرامت طلب کرنا، کرامت دکھائیں یہ کہنا یا دل میں سوچنا بے ادبی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ پانچواں ادب، وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَقُولُ، امام شعرانی فرماتے ہیں کہ میرے پیر اکثر کہا کرتے تھے اِذَا ضَحِكَ الشَّيْخُ فِي وَجْهِ أَحَدِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَلَا تُجَالِسُوهُ إِلَّا بِالْأَدَبِ، فرمایا کہ اگر پیر آپ کے طرف دیکھ کر کبھی ہنسے تو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ خوشی سے ہنس رہے ہیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کس وجہ سے ہنس رہے ہیں، تو آپ کو ادب کا دامن تھامے رہنا ہے، مسکراہٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ ہنسی کی بات کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ کسی مجلس میں یا کسی اور وقت میں آپ کے طرف دیکھ کر کوئی ولی خدا ہنسیں گے، جب ہنسیں تو آپ نہیں جانتے اس ہنسی کی وجہ، تو آپ یہ نہ سمجھیں ہم سے بہت خوش ہیں اس لیے ہنس رہے ہیں تو آپ بھی ہنسنے لگے، نہیں، آپ ادب کے دامن کو تھامے رہیں، خوف رکھیں کہ کس لیے ہنس رہے ہیں معلوم نہیں، کبھی رحمت والی ہنسی ہوگی، کبھی غضب والی ہنسی ہوگی، آپ نہیں جانتے، اس لیے ادب سے خاموش بیٹھے رہیں، آپ بھی نہ ہنسیں، یہ ادب ہے۔ تو یہی سب آداب آج کی تقریر میں ہم نے بیان کیے۔ آپ کی سہولت کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بار خلاصے کے طور پر آداب ذکر کریں گے۔ پہلا ادب جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا پچھلے ویڈیو میں کہ اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے آگے نہ بڑھ جائیں، ان سے آگے بڑھ کر ان کو کوئی مشورہ نہ دیں، اور جب وہ مشورہ دیں تو اس کو پورے دل سے قبول کریں، پورے دل سے قبول کریں۔ اور ہم نے ثعلبہ کا واقعہ بیان کیا، امام بیہقی کی کتاب شعب الایمان سے بیان کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے خلاف کیا تو انجام کیا ہوا آپ نے دیکھا۔ تو جب اللہ سے تعلق رکھنے والے کوئی مشورہ دیتے ہیں تو وہی خیر ہے سمجھ کر آپ اس کی پیروی کیجیے گا، اس پر چلیے گا، ضرور فائدہ ہوگا۔ اور کبھی کبھار بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ان کے مشورے پر چلنے سے شروعات میں کچھ دقت آتی ہے، کچھ پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہے،
تو ہرگز یہ نہ گمان کیجئے اس وقت کہ اگر اس کے علاوہ ہمارے پاس جو مشورہ تھا اس پر چل لیتے تو شاید یہ دقت نہیں ہوتی، نعوذ باللہ۔ ہمیشہ یہی سوچیے گا کہ اگر ان کا مشورہ چھوڑ کر اپنے مشورے پر چلتا تو اس سے بڑی دقت آتی، اس سے بھی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایسے سوچیے، یہ ادب ہے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے ابتلاء کے طور پر، آزمائش کے طور پر۔ آپ کیا سوچتے ہیں دیکھنے کے لیے خدا کرتا ہے۔ اکثر وہ جو مشورہ دے اس پر چلنے ہی سے فائدہ فوراً ظاہر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسے ہوگا تو خیال رکھیں، ہمیشہ یہی سوچیں کہ اگر ان کا مشورہ چھوڑ کر اپنے مشورے پر چلتا تو اس سے بڑی تکلیف آتی، اس سے بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ سوچیے، اور ان کے مشورے کا فائدہ ضرور آپ دیکھیں گے۔ اگر شروعات میں نہیں تو آخر میں دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے۔ اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ان کے مشورے کا فائدہ خدا دکھائے گا، کیونکہ اپنے ولیوں کی لاج خدا رکھے گا۔ ان کے ولی ہیں نا، اس لیے ضرور آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے، یقین رکھیں۔ اور ہم نے بتایا کہ دل میں خواہش ہو، بہت زیادہ خواہش، کسی چیز پر میلان ہو، یہی مشورہ مل جائے، ایسے سوچ کر بارگاہ میں آ کر آپ مشورہ لیں گے تو آپ بے ادبی کر رہے ہیں، اور بے ادبی کریں گے بھی، کیونکہ جب وہ مشورہ دیں گے تو آپ کا دل قبول نہیں کرے گا۔ تو سچا مرید وہی ہے جس کی اپنی کوئی اچھا نہ ہو، جو حکم ملے وہ کرنے کو تیار ہو، جو حکم ملے وہ کرنے کو تیار ہو۔ اس کا خیال رکھیں۔ دوسرا ادب ہم نے بیان کیا امام شاعرانی کی کتاب سے کہ جب پیر آپ سے میٹھے میٹھے بول بولیں، محبت سے کلام کریں، آپ کا اکرام کرتے ہوئے آپ سے کلام کریں، تو آپ ہرگز یہ گمان نہ کیجیے گا کہ آپ کچھ ہیں، آپ کا اعلیٰ مقام ہے۔ نہیں، ہمیشہ خاکساری اور عاجزی اختیار کریں، ہمیشہ یہی سوچتے رہیں کہ ہم سب سے ادنا غلام ہیں، ہمارے جو پیر بھائی ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ قربت رکھنے والے ہیں، ہم سے بھی اونچے ہیں، درجے میں بلند ہیں، ان کا درجہ بلند ہے۔ ایسے سوچتے رہیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو در حقیقت قربت مل جائے گی۔ تیسرا ادب، یہ بہت ضروری ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ جب پیر آپ کی کمی لوگوں کے سامنے بیان کریں، آپ کے ساتھ سختی کریں، آپ کی غلطیوں پر پکڑ کریں تو آپ خوش ہو جائیں۔ یہ ادب ہے۔ کیوں خوش ہو جائیں؟ کیونکہ اس بات کی دلیل ہے، آپ کی کمی اسی لیے بیان کی جا رہی ہے کہ آپ ان کے اپنے ہو چکے ہیں۔ آپ خوش ہو جائیں، آپ کی پرواہ ہے ان کو، آپ کو پاک کرنے کا ارادہ ہو گیا ہے، بارگاہ ولایت کے ذریعے آپ کو خدا تک پہنچانے کی کوشش شروع ہو چکی ہے، یہ سمجھ کر آپ خوش ہو جائیں۔ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ آپ سے اس طرح سلوک وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو چاہتے نہیں، آپ سے محبت نہیں، آپ کو پسند نہیں کرتے۔ یہ گمان بے ادبی والا گمان ہے، ہرگز یہ گمان نہ رکھیں، کیونکہ اللہ کے ولیوں سے بڑھ کر آپ سے کوئی اور محبت کر ہی نہیں سکتا، وہ بہت محبت کرتے ہیں آپ سے، وہی محشر کے دن بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے قرآن کی آیتوں کی بنا پر آپ کو سمجھایا، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ چوتھا ادب، ہم نے بتایا کہ پیر سے ہرگز کرامت نہ طلب کی جائے، دل میں بھی نہ سوچیں، کیونکہ ان کی بارگاہ میں دل میں سوچنا کہ ایک کرامت ظاہر ہو جائے تو اچھا ہے، یا پھر بارگاہ میں ڈائریکٹ عرض کرنا کہ ایک کرامت دکھا دیجئے سرکار، دونوں برابر ہیں، اس لیے دل میں بھی نہ سوچیے، عرض بھی نہ کیجیے۔ اگر آپ عرض کریں گے یا دل میں سوچیں گے تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا یقین ابھی پورا نہیں ہوا، آپ کا یقین کمزور ہے۔ پانچواں ادب اور آخری ادب آج کی تقریر کا، کہ جب پیر کسی کے طرف دیکھ کر، آپ کے طرف دیکھ کر جب ہنسے تو آپ نہیں جانتے کس وجہ سے ہنس رہے ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ وہ خوشی سے ہنس رہے ہیں تو آپ بھی ہنسے، نہیں، آپ کو ادب کے دامن کو تھامے رہنا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ کبھی رحمت والی ہنسی ہوگی، کبھی غصے والی، غضب والی ہنسی ہوگی، آپ نہیں جانتے، اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، جب وہ ہنسے تو آپ بھی ان کو دیکھ کر نہ ہنسیں، آپ ادب کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ یہی سب آداب آج کی تقریر میں ہم نے بیان کیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان آداب پر چلنا نصیب فرمائے، اس کے ولیوں کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ ادب ظاہر کر کے
خدا کی قربت اور خدا کی رضامندی پانا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.